سورہ دخان کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہم تمام اہم کاموں کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح رزق ہے، کسی کے ذمے جتنا رزق ہے جو اس نے کھانا ہے 1 سال کے لیے، وہ پھر اس نے کب مرنا ہے یہ بھی تعین ہو جاتا ہے۔ وہ حج کرے گا، کیا اچھے اعمال کرے گا، کیا برے اعمال کرے گا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت تھے کہ میں اچانک اپنے بستر سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فراز نہیں ہیں، کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ تو رات کا وقت تھا، یہ چونکہ نصف شعبان کی رات تھی، یعنی 15ویں شب تھی شعبان کی، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے ہاں حضور تشریف لے گئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈھونڈنا چاہا، یہاں تک کہ بقیع کے قبرستان میں گئی، وہاں دیکھا کہ حضور اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ام المومنین کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ گمان تھا کہ آپ کہیں اور تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، ما یلیق بشان ہی، جو اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے حساب سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ شب مغفرت ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جلوت میں اور اپنی خلوت میں امت کو یاد رکھتے تھے، اور حضور ہر لحظہ اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا رہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک شب میں قبرستان جانا سنت ہے، سنت مستحبہ ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا، جسے اللہ توفیق دے، ہمت دے، جو صحت مند لوگ ہیں، جو بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، تو وہ ضرور روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو بھی مقدر ہو اس میں خیر ہو، اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر فرمائے اور سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔